ہے پہلے آپ کی جماعت کی طرف سے یہ کہا گیا، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اعلیٰ شخصیت سے، خاص شخصیت سے ملاقات کی اور پچ کیا اپنے آپ کو کہ نواز شریف صاحب نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر نون لیگ کی طرف سے یہ الزام لگا ہے کہ 4 لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ایک کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، ایک کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ایک کا تعلق جیلم سے ہے اور ایک ہائیبرڈ ہے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان، یعنی کہ آپ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ چاروں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے متبادل اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو ہماری طرف آپ دیکھیں، ہم متبادل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آپ نے بھی اپنا نام رکھا سامنے کہ آپ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ اتنی مذاق خیز ساری ڈسکشن لگ رہی ہے، پوری سیاست جو ہے وہ بچگانہ لیول پہ مجھے لگتا ہے ڈراپ کر گئی ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی 4 لوگ ملے یا نہیں ملے، نہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے، نہ وہ مجھ سے پوچھ کے جائیں گے۔ لیکن یہ تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے نا کہ ایک رسا کشی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے۔ ایک طرف مریم نواز ہیں اور ان کا کیمپ ہے اور دوسری طرف شہباز شریف ہے، ان کی سیاست کی اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہے، کم سے کم سٹیٹڈ جو عوامی ان کی پوزیشن ہے اس میں بہت واضح فرق ہے دونوں پوزیشنز کے اندر، اور وہ ایک ٹسل لگتی ہے کہ وہاں پہ مسلسل جاری ہے۔ اور جب آپ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کے ساتھ بھی بات کریں تو وہ بھی ظاہر ہے جب کیمرہ سامنے نہیں ہوتا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی صورتحال ہے، تو وہاں پہ تو یہ صورتحال موجود ہے۔ مجھے یہاں بتا دیں تحریک انصاف کے اندر کون سا گروہ ہے، کون سا گروپ ہے جس کی کوئی ٹسل چل رہی ہے؟ جو پہلے خبریں آتی تھی آج کل تو وہ بھی نہیں آتی ہیں، پہلے کچھ خبریں آتی تھی کہ کچھ گروپس ہیں جن کی آپس کے اندر ایک رسا کشی آپ کہہ لیں یا کم سے کم ایک کمپٹیشن ہے کہ عمران خان تو ہے ہی لیڈر، وہ تو سب کے لیے لیڈر ہیں، لیکن اس کے بعد جو نیچے کا لیول ہے اس کے اندر زیادہ انفلوئنس کے کس کا ہوگا۔ اب تو وہ بھی خبریں کوئی طریقے انصاف کے اندر نہیں آتی ہیں، جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے حوالے سے ٹیٹ ٹائپ بیان ہوتا نہیں، صرف وہ نہیں تھا، اور بھی ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کیونکہ وہ ہوا یہ تھا کہ پارٹی کے اندر انفلکس ہوئی تھی بہت زیادہ لوگوں کی ایک ساتھ، اور وہ جو سٹیٹس کو ہے نا وہ ڈی سٹیبلائز ہو گیا تھا، تو اس کے اندر جو ہے کچھ ٹائم لگا۔ اب جو ہے تقریباً تمام لیڈرشپ جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہے، کم سے کم کچھ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہیں یہاں پر، تو وہ ریلیشن شپ جو سیٹل ہونے تھی وہ سیٹل ہو گئی ہیں، اور اب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شیر و شکری ہے، کچھ کی زیادہ قربت ہوگی، کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ کی کم ہوگی۔ صاحب کوئی گروپ یا کوئی سازش تو اس وقت نہیں نظر آ رہی، خاص طور پہ آپ کے لیول پہ یا شاہ محمود قریشی کے لیول پر، لیکن متبادل کے طور پہ کوئی اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکتا، یا سکسیسر کے طور پہ عمران خان کے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کوئی خاندانی سیاست تو کر رہی نہیں ہے جیسے نون لیگ میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے، نہ تو سلیمان نے آنا ہے عمران خان کے بعد، نہ ان کے بیٹے قاسم نے آنا ہے، تو اگر کوئی سکسیسر ہوگا تو آپ لوگوں میں سے ہی ہوگا، آپ ہی ہو سکتے ہیں، فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، تحریک انصاف کا فیس بھی آپ ہیں، تو کیوں نہیں ہو سکتے ویسے متبادل؟ دو مختلف چیزیں نا، آپ وہ لفظ جو ہیں 2 مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایک ہے متبادل اور دوسرا ہے سکسیسر، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ متبادل عمران خان کا کوئی نہیں ہے، بڑی سادہ سی بات ہے اس کی، اور اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو اپنی زور آزمائی کر کے دیکھ لے۔ 98 سے 99% ووٹ بینک تحریک انصاف کا عمران خان کا ہے، تو جب 98 سے 99% ووٹ بینک ایک شخص کا ہوگا نا تو وہ نیچرل اس پارٹی کا لیڈر ہوگا اور کوئی اس کا متبادل نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ دلیل ہے جو پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی بھی دیتی ہے، پی ایم ایل میں شریف فیملی بھی، مثال کے طور پہ میں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے، اگر آپ میرا سوال پلیز سن لیجئے، کہ اگر کوئی لیڈر اپنی پارٹی میں الیکشن ہار جاتا ہے تو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈر چینج ہو جاتا ہے پھر اس پارٹی کا، تو آپ کے یہاں اگر کوئی مثال کے طور پہ ان ہاؤس چینج آتا ہے اس وجہ سے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے تو somebody else should step forward as an alternate کہ ہم پھر کر کے دکھائیں گے، یہ نہیں ہے آپ کے اس میں نظام پارٹی میں؟ یہ جو مفروضہ آپ کہہ رہے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کا جو میں بول رہا ہوں میری اسیسمنٹ کے مطابق تحریک انصاف کا 98 سے 99% ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، اگر تحریک انصاف کا ووٹر یہ سمجھنے لگے کہ عمران خان بیسٹ چوائس نہیں ہے جو آپ کا اس سوال کا مفروضہ ہے، تو تب تو یہ صورتحال جو ہے وہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایسی صورتحال ہے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ کیونکہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اگر وہ نہ ڈیلیور کر سکتے تو ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہوتی، لیکن وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں نا میرے بھائی، تو اس لیے یہ صورتحال آج ہے نہیں۔ جو ٹیسٹ ہوگا عمران خان کا، یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں،
ٹیسٹ عمران خان کا یہ ہوگا، یہ نہیں وہ ان کا ہمیں پتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا کوئی بچہ جو ہے اس نے آگے پارٹی ٹیک اوور نہیں کرنی، لیکن عمران خان کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کیا وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانے میں کامیاب ہوئے کہ جب بھی وہ پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ لیں گے اور عمران خان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں گے، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، تو اس وقت جو ہے کیا پارٹی پھر بھی اپنی پاپولیرٹی اور اپنی حیثیت مینٹین کر سکے گی، یا وہ عمران خان کے ساتھ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ تو اصل ٹیسٹ عمران خان کا تو اس وقت آئے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اس میں دو مثالیں ہیں. جیسے پیپلز لیگ میں تو آپ کو پتا ہے کہ خاندانی سیاست جو ہے کنٹینیو ہو جاتی ہے، موروثی سیاست. ایم کیو ایم کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ آفٹر الطاف حسین پارٹی کا کیا حال ہوا، دھڑے بن گئے. اب پی ٹی آئی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ انسٹیٹیوشن بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ابھی سے ہی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوگی نا کہ ان کا سکسیسر کون ہو سکتا ہے. جیسے جب وہ کیپٹن تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے، تو وہ وائس کیپٹن کو ایک ڈیولپ کر رہے تھے نا کہ آگے لیڈرشپ کون ہوگی، وسیم اکرم آئے گا یا کوئی اور آئے گا. تو کیا کسی کو ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ان میں آپ ہیں، قریشی صاحب ہیں، کون ہے؟ ایک لیڈرشپ تو ڈیولپ کریں گے نا ساتھ ساتھ اپنے سکسیسر کے لیے. بالکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک شخص کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، وہ ایک پوری ٹیم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ مختلف سطح کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی تو خیر پہلے ہی ایک بڑے لیڈر تھے، سیاستدان تھے، ان کی فیملی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ رکھ چکی ہے اپنے پاس، تو وہ تو ایک مختلف نوعیت کی چیز ہے. لیکن اسی طریقے سے پرویز خٹک جو ہیں وہ بہت عرصے سے سیاست میں تھے، لیکن ان کو چیف منسٹر جب بننے کا موقع ملا تو اس کے بعد ایک پرویز خٹک زیادہ ایک بڑی شخصیت بن کے ابھرے اپنی چیف منسٹر بننے کے بعد، ڈیلیور کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر. اس لیول سے اگر آپ لے لیں اور نوجوانوں کے اوپر لے لیں، اس وقت آپ کی ہماری جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو عمران خان کے ساتھ جنہوں نے سیاست شروع کی، نہ صرف وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے، وہ کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے پاس فاروق حبیب کابینہ کے اندر ہیں جو آئی ایس ایف سے آئے، مراد سعید آئی ایس ایف سے آئے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے، شاہد خٹک اس وقت اسمبلی کے اندر ہیں، ارسلان گھمن ہے، عالمگیر محسود ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئی ایس ایف کی نکل کے آئے اور آج جو ہے تو ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی نا. اسد صاحب، اپوزیشن کی ایک کوشش ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے، جس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ 27 فروری کو وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے سندھ سے اسلام آباد. اسی طریقے سے پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہے، جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے، وہ 23 مارچ کو ہونا ہے اسلام آباد میں. اور اپوزیشن کی ایک کوشش ہے کہ اتنا دباؤ بڑھائیں کہ جو اتحادی ہیں ان کو یہ احساس ہونے لگے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے، گورننس بہت بری ہے، اور وہ آپ کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جائیں. کیا اس بات کا امکان ہے؟ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن تب پریشر کریٹ کر سکتی ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جائیں؟ سر یہ میں 1.5 سال سے یہی سن رہا ہوں نا، میں 1.5 سال سے سن رہا ہوں کہ بس ابھی اتحادی گئے اور سب ناراض ہو گئے. جب بھی کوئی کریٹیکل ووٹ آ رہا ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اور اس قسم کی امپورٹنٹ ٹائم آتا ہے، تو یہی کہانیاں ہم سننی شروع کرتے تھے. یہ تو ابھی سن رہے تھے، ابھی کہ بہت پرانی بات نہیں ہے یہ تو. ابھی جب سپلیمنٹری فائنانس بل آیا تھا وہ اس وقت بھی ہم یہی سن رہے تھے کہ یہ نمبر پورے نہیں ہوں گے، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو بڑی جوش و خروش سے اسمبلی بھی آئے تھے. پھر پتہ چلا کہ پھر 18 لوگ کم ثابت ہوئے. تو اس وقت جو ہے پارلیمانی نظام کے اندر یہ چیز عین ممکن ہوتی ہے، دنیا میں ہوتا ہے ایسا. اس وقت مجھے کوئی ایز اے سیاست کا شاگرد ہوتے ہوئے مجھے کوئی اس وقت صورتحال نہیں نظر آ رہی جس پہ ان کا یہ تجزیہ جو ہے وہ درست ثابت ہو. اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ ہر بل پر نمبر پورے کر لیتے ہیں، جیسے ابھی فائنانس سپلیمنٹری بل پہ آپ نے نمبر پورے کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے، چاہے وہ آپ کی پی ٹی آئی جماعت کے ہوں یا آپ کے اتحادی ہوں، ان کو فون کال جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے جو کہ جوڑے رکھی ہے اتحادیوں کو، یا فون کالز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، تو پھر ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان کو کس فون کال کا ڈر ہے؟ اس کے بعد تو وہ کیا گھر جا کے دیوار پھلانگ کے گولیاں مارتے ہیں. اگر کوئی فون کال جاتی بھی ہے تو خوف کس بات کا ہے؟ وہ ٹوٹتے اس لیے نہیں ہے میرے بھائی کہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت نمبر ادھر ہیں. تو وہ ایک حکومت جو اس وقت کنٹرول کے اندر ہے، جس کے پاس نمبرز موجود ہیں، وہ 2 3 4 5 لوگ کیوں بے وقوفی کریں گے کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہ جائے. جس دن لگا لوگوں کو کہ عمران خان کے نیچے سے عوام کی سپورٹ نکل گئی ہے تو یہ تبدیلی بالکل ممکن ہو سکتی ہے. لیکن وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ عوام آج بھی کھڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی.